يا صلي وسلم دائما. اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہے، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہے۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کا شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہو تو محسن کے لیے دعا کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ لینے سے عاجز ہے، تو اس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ بن جائے، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں۔ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مخاطب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔